ایک اور مزے کی میں آپ کو بتاتی ہوں. کسی ایک ہماری ڈاکٹر ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے, سنیے گا مفتی صاحب, میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈو. تو میں نے کہا اچھا بتائیں کیسا رشتہ ہو, کیا لڑکا کہیں باہر سیٹل ہو, بہت مطلب اچھی فیملی ہو اور باہر سیٹل ہو. دیکھو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا میرے بیٹے کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ دو. تو میں نے کہا اچھا وہ بھی بتا دیں ریکوائرمنٹ, بتا دینا ان کو کہ لڑکا بیٹا میرا ڈاکٹر ہے, وہ رہے گا پاکستان میں, رہے گا میرے گھر میں. اور میں 2 سیکنڈ کے لیے ہو گئی, میں نے کہا آپ کیا بول رہی ہیں, اپنی بیٹی کے لیے آپ یہ سوچ رہی ہیں. اگر کوئی بیٹی ایسی ہوگی, کوئی لڑکی والے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کروں گی جو لڑکا باہر سیٹل ہو. نہیں 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 نہیں, بیٹا تو ہم نے ساتھ رکھنا ہے. جی بتائیں مفتی صاحب. دیکھیے یہ تو نہ جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, یہ مطالبہ درست نہیں ہے. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ ان کی مطالبہ درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ رشتے والا کام بھی کر لیتی ہیں, تو اب ہم لوگوں کو آپ کی طرف جی جی میں بہت رشتے بتاتی ہوں, کچھ تو کامیاب بھی ہوئے, ظاہر ہے پتہ چلتا ہے تو بتا دیتی ہوں. جی دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے گھر کی بات کی نا, ابھی بات کی, دیکھیے شوہر کے ذمہ عورت کو کیا دینا ضروری ہے, نان نفقہ, لباس اور رہائش دینا یہ مرد کے ذمہ پر ہے, وہ اس کو دے گا. وہ دیکھیے ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, جس کو ہم نے اپنے اس معاشرے میں بنا رکھا ہے, وہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, ہم اس کی برائی نہیں کرتے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہے کہ آپ جو ہے نا, وہ ایک بچی بیچاری پورے گھر کے لیے, مطلب 4 بھائی ہیں, 4 بہنیں, سب کے لیے وہی کھانے بنا رہی ہے. یہ کیا ہے, اس کے ذمہ کوئی لازم نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, نہ حتیٰ کہ ساس سسر کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ پر واجب نہیں ہے, صرف سجنا سورنا. جی دوسری بات یہ, ہاں وہ تو اپنے شوہر کے لیے سجلے سنورے, جو وہ شوہر کو خوش رکھے. یہاں تک شریعت کی جو بات ہے نا, جو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائے, شوہر کے لیے بھی کھانا بنانا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ اگر اپنے بیٹے کو دودھ فیڈ نہیں کروانا چاہتی تو وہ بھی ملازمہ رکھے. لیکن یہ تو دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں, یہ تو وہ تمام تر چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, جی جی جی, وہ اپنا اس پہ اجرت لے سکتی ہے. یہ میں آپ کو جرنلی وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں اسلام بھی سکھا رہا ہے. اچھا یہ دین کی بات کریں, اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہے کہ بیچاری کمزور بہو ہو اور بیچاری نہیں کر سکی تو اس کو تانے پڑے. تانے نہیں ہونے چاہیے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. آپ اس کو الگ گھر لے کے دیں, اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے, اس کو پریشانی ہو رہی ہے, گھر الگ, اگر آپ استطاعت, دیکھیے استطاعت ہے تو تب. ایک مرد کی تنخواہ ہی 35,000 روپے ہے. ہمارے معاشرے کا یہ بھی تو المیہ ہے نا. اس وقت آپ دیکھیے کہ کم سے کم جو آمدن ہے, کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 37,000 والا بیچارہ کیسے گزارا کرے گا. جو لوگ صاحب استطاعت ہیں, شادی کی ہے, بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں, اگر اپنی بیوی کو وہ الگ گھر لے کے دینے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں, تو اگر اس کا مطالبہ ہے الگ گھر کا ڈیمانڈ ہے تو وہ الگ گھر لے کر دے. لیکن وہ تو پھر اس کا مسئلہ ہے نا مفتی صاحب, کہ وہ رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے, کتنی تنخواہ میں رکھتا ہے, وہ الگ بات ہے. دونوں میاں بیوی مل کے کما رہے ہیں, وہ اپنا کر سکتے ہیں. یہاں تو مطالبہ ہی ماں باپ کا عجیب ہے نا, یہاں تو لوگوں کی شکایتیں. اور آپ نے اتنی بڑی بات آج مجھے بتائی جو مجھے سچ میں نہیں پتا تھی. تو یہاں تو بچیوں کو, لڑکیوں کو نرشنگ نہیں ہو سکتی ان کی, ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ نہیں تم اس کو, یہ تمہارا تو بنے گا نہیں تمہارا بچہ, تم تو ڈبے کے دودھ پلا. اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے مفتی صاحب, ٹاپ فیڈ کیوں لگائی, اس طرح کی باتیں, مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا, پتہ ہے کیوں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں, ہسبینڈ کا سپورٹ تھوڑا کم ہو, انوالو ہو کے اگر وہ تھوڑا سا چپ کرا دے تو مطلب پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ پھر زیادہ چیزیں ہوں. یہ عائشہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں بالکل یہی کہنا چاہتی ہوں کہ زبانی تانے نہیں دیں. جی اگر آپ اپنے گھر میں خوشحالی رکھنا چاہتے ہیں تو زبانی تانے نہ دیں. رہی بات ساتھ رکھنے کی, تو دیکھیں جو بہویں میں نے جو اپنے معاشرے میں دیکھا, بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, تو ان میں مجھے یہی پتہ چلا کہ جو بہویں الگ رہتی ہیں ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ زیادہ سامنا آمنا نہیں ہوتا, تو جھگڑوں کی جو شرح وہ کم ہے بنسبت ان لوگوں کے جو اکٹھے ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک کچن میں کھانا بناتے ہیں. وہ 27 سال سے اکٹھے ہوں گے, لیکن جو آپس کی نفرتیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہجرت کب بنتی ہے, ہجرت تبھی بنتی ہے کہیں کسی جگہ سے مائگریٹ کرنا, اس صورت میں کہ جہاں پر رہائش بالکل ناممکن ہو. تو بھائی یہ حکم یہی ہے کہ جب
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں بن نہیں رہی ہے, جھگڑے فتنے فساد ہو رہے ہیں, تو اس صورت میں تو یہ سجیسٹ کسی کو بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اسی لڑتے رہیں, مرتے رہیں, ماحول خراب کر دیں, ٹاکسک ہوتا جائے. جو شوہر ہے, وہ جو بیٹا ہے, وہ بھی جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا میں اپنی امی کی بات سنوں یا بیگم کی بات سنوں. ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں, ہمیں سوال آیا یوٹیوب پہ ہمارے ادھر کہ اگر بہو ٹریفک میں پھنس گئی ہے تو وہ ٹریفک جھوٹ بول رہی ہے, لیکن اگر بیٹی پھنس گئی اور وہ دیر سے آئی تو ٹریفک ہے. یہ اب بتائیں گے, اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے؟ نہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور بات میں جو انہوں نے گفتگو کی نا, اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض بیٹے یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے, اے ابا تو یہ گھر بیچ اور تقسیم کر دے. یہ درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. آپ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جائیں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, آپ اپنی بیوی کے کہنے پہ یا خود سے یا کسی بھی طریقے سے ان سے مطالبہ, وہ ترکہ اس وقت تقسیم ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا, پھر وراثت بٹے گی.